اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے رحم و کرم کرنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے رات کو دن میں بدلنے والے، اے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والے، اے زمینوں و آسمانوں کے خالق و مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عزت و ذلت دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے عرش معلی کے مالک، اے سارے انبیاء کے مالک، اے سارے رسولوں کے مالک، اے ہمارے آدم علیہ السلام کے مالک، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں برائی چاہنے والوں کی برائی سے بچا، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنا۔ اے سب سے بڑھ کر مغفرت فرمانے والے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے خطاکار بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اے رب کریم، ایسے ہی اس دعا کو سننے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن معبود ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ گناہوں کی دلدل میں دھسنے سے اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیاں کسی سے بیان نہیں کرتے ان کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کی تنگی کو فراخی میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری غربت کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور انہیں شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔
یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس لیے ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما، یا اللہ ہم سب کی زندگی کو خوشیوں میں بھر دے، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو دکھوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے صحت و عافیت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے، یا اللہ آخرت میں تیرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو اچھا اور بہترین رزق عطا فرما، یا اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اور ان کی خالی جھولیاں بھر دے، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ایسے افراد جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، علاج کروا کر تھک چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو ایسے تمام افراد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنانا، اے میرے مالک ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا، اے میرے مالک ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے اور ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، یا اللہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرائے گھروں سے تنگ آ چکے ہیں تو ایسے افراد کو کرائے کے گھروں سے نجات دے اور اپنا عالیشان مکان بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما اور جو شخص اس دعا کو آگے بھیجے اس کی تمام پریشانیاں، مشکلات، تکالیف اور بیماریاں دور فرما اور ان کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں لا، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
کوئی بھی کمنٹ میں آمین لکھے بغیر نہ جائے، اور اس دعا کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جن کو دعا مانگنا نہیں آتا۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کے قریب ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے۔